السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صدف کو بتا دیتے ہیں کہ زاویار کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اسے ودن 15 ڈیز امریکہ بھی پہنچانا ہے، پیکنگ بھی کرنی، ڈونر بھی ارینج کرنا ہے، کراس میچنگ بھی کرنا ہے، اور صدف کو خود ڈاکٹر یہ راستہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ بلال عبداللہ کے ساتھ کام کرتی ہیں نا، اگر آپ ان سے بھی مدد لینا چاہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتی ہیں، اور وہ نہ صرف آپ کی ہیلپ کریں گے بلکہ ان کے امریکہ میں اتنے سورسز ہیں، زاویار کا علاج جلد سے جلد اور بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ زاویار صدف کا بھائی ہے تو اسی کے ساتھ کراس میچنگ ہو جائے گی کیونکہ ان دونوں کا بلڈ سیم ہے۔ ضرورت ہے جلد سے جلد امریکہ پہنچنے کی اور اس کے بھائی کا اچھے سے اچھا علاج کروانے کی۔ صدف سے تو نہیں ہے کہ وہ بلال عبداللہ سے مدد مانگے، لیکن اپنے بھائی کے لیے اسے بلال عبداللہ سے ہیلپ لینی ہے، اور وہ اس سوچ میں پڑ گئی ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ اس بار جب صدف بلال عبداللہ کے پاس ہیلپ کے لیے جاتی ہے تو اسے بتا بھی دیتی ہے کہ اس نے 8 کروڑ کیوں لیے تھے، اسے کیوں چاہیے تھے۔ اس کے بھائی کو لیوکیمیا ہے جس کی وجہ سے اسے امریکہ لے کر جانا ہوگا، تبھی وہ بچ سکتا ہے۔ بلال عبداللہ صدف کی بات سن کر شاکڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی مرزا صاحب اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر گئے، انہوں نے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ صدف بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ زاویار کے پاس صرف 15 دن ہیں، اگر اسے جلد از جلد امریکہ لے کر نہ جایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا کراس میچنگ کروایا جاتا ہے تو اس کا کراس میچ جو ہے وہ زاویار کے ساتھ نہیں میچ ہوتا۔ وہ گھر جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اور دوسرا جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں بلال عبداللہ کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی رہی وہ ویسا نہیں تھا، وہ میرے لیے امریکہ کی ٹیم کے کانٹیکٹ میں اور زاویار کے علاج کے لیے بہتر سے بہترین کوشش کر رہا تھا اور میں اسے غلط سمجھتی رہی۔ وہ چاہے مجھے بار بار فون کر کے پریشان بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اور اپنی کوششوں میں لگا رہا، اور میں اسے مزید برا سمجھتی رہی۔ وہیں تھوڑی دیر اس کا فون رنگ کرتا ہے، بلال عبداللہ کی کال ہوتی ہے، اس کی ماں اسے فوراً فون اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ بلال عبداللہ اسے اگلے دن آفس جانے کا کہتا ہے۔ اگلے دن جب آفس جاتی ہے وہ بغیر وہاں کسی کو بلائے ڈائریکٹ جو ہے بلال عبداللہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عمار جب ریسیپشن سے پوچھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس ہے۔ عمار کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے، وہ اپنا دکھ بانٹنے کے لیے حبشہ کے پاس جاتا ہے۔ حبشہ اسے روتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تو اسے پہلے ہی جانتی تھی۔ وہیں دوسری بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، اگر آپ کا بلڈ جو ہے کراس میچ نہیں ہوا تو میں نے زاویار کے لیے اچھے سے اچھا ڈونر ارینج کر لیا ہے، اور زاویار کے ساتھ امریکہ میں جاؤں گا، اور میں آپ کو جانے کے لیے نہیں، کبھی بھی جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ صدف کی باتیں سن کر بہت حیران ہوتی ہے اور خوشی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب عمار اسے ہنستا دیکھتا ہے تو وہ اور حیران ہو جاتا ہے اور کچھ غلط ہی سمجھ لیتا ہے۔ وہ حبشہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ وہیں دوسری طرف حبشہ جو ہے وہ صدف سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم عمار کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، وہ اپنی جان لے لے گا۔ صدف اسے کہتی ہے کہ اسے کہو کہ ایک بار اپنی جان لے کر ہی دکھا دے، میں مان جاؤں کہ وہ مجھے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہیں دوسری طرف عمار اپنی سچ میں جان لے لیتا ہے۔ حبشہ اسے بتاتی ہے تو صدف حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ پاگل تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس نے تو میرے لیے جان دے دی ہے اپنی۔ آنے کی قسط میں اب یہ دیکھیں گے آپ کہ کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ جانے کے لیے زاویار کے ساتھ بلال صدف کو لے کر جائے یا نہیں، یا صدف اس کے ساتھ جائے گی یا نہیں، یہ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔